کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات تھے۔ نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، میں جب بندے میں ذات ایک مرتبہ کے پاک پڑھیا امر اللہ حافظیہ اللہ یکتب علیہ ذنبا ثلاثۃ ایام، میں اللہ رب العزت اکرام الکاتبین ساڑھے اعمال لکھن والے فرشتیاں نو حکم فرما دے گا اس میرے محبوب دی ذات دے ایک مرتبہ دے پاک پڑھیا 3 دن تو سائے دے گناہ نہیں لکھنے۔ جتنا ہو سکے اپنے اکالی ذات بابرکات دے کثرت نام اسلام نظرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جنہی قرآن پاک دیا پاک پڑھی اس کا سہارا لگے کر دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ مریم پارہ 16، خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جڑا ایمان لے کے آیا اور اس تو بعد وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیتے سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت کو ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرن والے دی محبت اللہ رب العزت لوکاں دے دلاں دے اندر داخل فرما دے، یعنی لوکاں دے دلاں دے اندر نیک اعمال کرن والے بندے دی محبت کو داخل فرما دے گا۔ اس آیا پاک دا شان نزول کیا ہے؟ بڑا پیارا شان نزول ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اس کی سماعت کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ مبارک نو والذین معہ تے تحت گفتگو نو سماعت کیتا۔ خالق کائنات نے فرمایا جڑے جڑے مصطفیٰ کریم دے نال نے، کون مصطفیٰ کریم دے نال نے؟ نبی دے صحابہ بھی مصطفیٰ دے نال نے، نبی دی اہل بیت اطہار بھی مصطفیٰ دے نال نے، اور نبی پاک علیہ السلام دی ازواج بھی مصطفیٰ کریم دے نال نے، اور اسی الحمدللہ نسبت مصطفیٰ دا حیا کردیا ہویا انہاں تیناں ہستیاں نال محبت کرنے والے ہوں۔ اور جدوں ذکر صحابہ آئے نا، ذکر صحابہ دے اندر ذکر اہل بیت اطہار شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ دے بارے فرماتا ہے کہ اللہ انہاں نال راضی تے اے اللہ نال راضی۔ اس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اطہار بھی شامل ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی نے، تو اس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اطہار بھی شامل ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اطہار کس طرح شامل ہے؟ بھائی صحابی کس کو کیا جاتا ہے؟ صحابی دی کی تعریف ہے؟ what is definition of صحابی؟ نبی پاک علیہ السلام دی جڑے صحابہ نے صحابی دی تعریف کی، صحابی کس کو کیا جاتا ہے؟ صحابی اس کو کیا جاتا ہے کہ جڑا ایمان دی حالت دے نال نبی پاک علیہ السلام دا دیدار بھی پایا ہوئے اور اسی ایمان دی حالت دے نال اس دنیا کو بھی رخصت ہویا ہے، او دا وصال بھی ہوئے، اس کو صحابی کیا جاتا ہے۔ اور ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اطہار، نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اطہار اس وقت اہل بیت اطہار بنے گی جس وقت وہ ایمان لے کے آنے۔ ابو لہب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکا چچا قریشی النسب ہے، ہاشمی النسل ہے، مکہ دا سردار ہے اور رنگ بھی بڑا گورا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اطہار شامل ہے؟ نہیں، کیونکہ ایمان نصیب نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اطہار شامل ہے؟ شامل ہے، کیوں؟ کیونکہ ایمان لے کے آئی، اسلام قبول کیتا۔ بھائی جنہی پتہ چلیا اہل بیت اطہار میں شامل ہونے واسطے ایمان ضروری، اسلام ضروری،
اور صحابی کس نوں کہندے نے جنہیں ایمان دی حالت نال مصطفی کریم نوں تکیا ہوئے یعنی نبی پاک علیہ السلام دی جتنی اہل بیت تھا نے سارے ایمان دی حالت نال مصطفی کریم دا دیدار کیتا جدوں ایمان دی حالت نال مصطفی کریم دا دیدار کیتا صحابی بن گئے یعنی پتہ چلیا اونی دیر تک وہ اہل بیت تھا تے شامل ہی نہیں ہو سکدا جتنی دیر تک صحابی نہیں بنے گا یعنی جتنی مرتبہ بھی صحابہ دی شان بیان ہوئے گی نہ نبی دی اہل بیت تھا دی شان نہیں بیان ہوگی یعنی صحابہ کرام دی اگر شان کو بیان کیتا جائے دے اندر اہل بیت تھا دی شان شامل ہے اور انہاں وچ ایک ہستی حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا مراد کل کفا زوج زہرا فاتح خیبر علی لا فتح الا علی نبی دا ویر علی ساڑھے سنے دا پیر علی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت ہاتھ بھی شامل ہیں اور میرے آقا نے خود چادر دے اندر مولا علی مشکل کشان اور سیدہ پاک اور امام حسن امام حسین لے کے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اے میرے اللہ میری اہل بیت تھار نے اور انہوں کو خوب ستھرا فرما دے مولا علی مشکل کشا نے توجہ کرنا ہے قرآن پاک یا پاک پڑھی کل کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا علامہ زمخشری علیہ رحمہ اپنی تفسیر کشاف کے اندر اس حدیث پاک میں لکھا فرمایا نبی پاک علیہ السلام مولا علی تشریف فرما کر علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے مولا علی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے علی یا علی قل اے علی جدوں بھی دعا کرنی ہے نا تو ایک دعا لازمی کرنی ہے توجہ کرنا بھائی سن کے تمہیں مزہ آئے گا ایک تھوڑی ایکو کٹ کر دو تاکہ سمجھ آ جائے میں اے علی جس وقت بھی اپنے رب کے حضور دعا کرنا نا ایک دعا میں تک سکھانا تو اپنے رب کے حضور خصوصی تیرے واسطے دعا ہے تو جدوں بھی دعا کرنی اپنے رب کے حضور اے دعا لازمی کرنی یا علی اے علی قل جدوں بھی دعا کرنا اے جملے بولنا اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی جدوں بھی اپنے رب کے حضور دعا کرنی اللہم اجعل لی عندک عہدا اے میرے اللہ میں وعدہ پورا کرنے والا اپنے نزدیک فرما دے اے میرے اللہ میں اپنا وعدہ پورا کرنے والا فرما دے واجعل لی فی صدور المؤمنین مودہ فرمایا ایک دعا لازمی کرنی اے میرے اللہ ایک دن میرا وعدہ پورا کرنے والا فرما دے اور اے میرے اللہ مومنین دے دلوں دے اندر میری محبت بھی داخل فرما دے ایک خاص مولا نے فرمایا جدوں دعا منگنی اور اپنے واسطے ایک دعا منگنی ہے اے میرے اللہ میری محبت مومنین کے دلوں کے اندر داخل فرما دے میری محبت مومنین کے دلوں اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کون ہیں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت نے جنہاں نو جاگدی اکھاں دے نال نبی پاک علیہ السلام دا 75 مرتبہ دیدار ہویا ایسی عظیم شخصیت اپنی تفسیر دور منصور دے اندر اسی آیت کے تحت آپ حدیث پاک لے کے آئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نازلت فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال محبتا فی قلوب المؤمنین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے مولا علی دے سکے چچا دے بیٹے میرے آقا دے سکے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے جنہاں بارے میرے آقا نے کیا مولا عبداللہ بن عباس کو قرآن دا علم سکھا اے میرے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن دا علم مولا اس کو قرآن دا علم عطا فرما اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس امت دے پہلے مفسر جنہاں سب تو پہلے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارشاد فرماتے ہیں یعنی کتنا قرآن کا علم ہوئے گا کہ جنہاں دے بارے میرے آقا نے بھی انہاں دے علم دے بارے دعا کی تھی ہوئے کتنا علم ہوئے گا فرماتے نازلت فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ
آیا پاک نہیں کہ جڑا بندہ نیک اعمال کرے گا ایمان لے کے آئے گا. فرمایا جدوں میرے آقا نے مولا علی نو ایک دعا سکھائی کہ اے علی تو اپنے واسطے دعا کرنی ہے تو مومنین کے دلوں کے اندر میری محبت داخل فرما دے. فرمایا فانزل اللہ هذه الآیہ, میرے رب نے آیا پاک کا نزول فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فرماتے محبت فی قلوب المؤمنین, فرمایا اس اعلان کے بعد میرے آقا نے جو دعا سکھائی میرے رب نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن کے اندر میرے رب نے اعلان فرمایا. فرمایا اے مولا علی شان کا آیا پاک نازل ہوئی, یعنی میرا رب اعلان کر رہا ہے اے علی تیرے نال مومنین محبت کرنے والے ہوں گے. یعنی انہی دیر تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا انہی دیر تک مولا علی نال محبت نہیں کرنے والا ہے. مولا علی نال محبت تے بھائی ایمان دا حصہ ہے. مولا علی دی محبت یہ سارے ایمان دا جز ہے. یعنی میرا رب بھی اعلان فرما رہا ہے دلوں کے اندر مولا علی دی محبت داخل کس نے فرمائی؟ میرے رب نے فرمائی. اور میرے آقا نے خود مولا علی مشکل کشان انہیں محبت سکھائی. فرمایا کہ تو دعا کرنی اللہم اجعل لی فی صدور المؤمنین مودہ, میں اپنے رب دے حضور دعا کرنی اے میرے اللہ مومنین دے دلوں کے اندر میری محبت داخل فرما. اور رب نے قرآن دی آیا پاک نازل فرما کے دس دیتا مومنین دے دلوں کے اندر مولا علی دی محبت ہے. یعنی جتنی دیر تک مولا علی دی محبت دل کے اندر نہیں ہوئے گا بندہ کامل ایمان والے ہی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی بغض مولا علی ہوئے اور دعویٰ کرے ایمان دا نا ایمان ہو دل کے اندر داخل ہوئے گا جس دل کے اندر مولا علی دی محبت بھی ہوئے گی. اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ آپ کے نواسے شمس الدین بغدادی جنہوں نے صبت ابن جوزی کیا جاتا ہے, آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں آپ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے پاک راوی نے. اور یہ بھی گل حضرت عبداللہ بن عباس دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے کول آیا ایک شخص اور آگے کہتا ہے اے حضرت مولا علی دے چچا دے بیٹے, اے ساڈے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے, میں نے گل تے دسو مولا علی دیاں 300 فضیلتاں نے. مولا علی دیاں 300 فضیلتاں نے. یعنی انہاں دی میں کہندا نظر چ اتنیاں گزریاں. انہاں آ کے سوال کیتا حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ مولا علی دیاں 300 فضیلتاں نے. آپ نے فرمایا مولا علی دی فضیلتاں پوچھتا ہے. فرمایا 300 فضیلتاں اگر تو 3000 بھی کہے گا تو یہ سی بننے واسطے تیار ہے. فرمایا مولا علی تے مشکل کشا نے اسد اللہ نے شیر خدا نے. فرمایا تو 300 فضیلتاں دی گل کردا ہے. فرمایا اگر 3000 بھی کہے گا میں منن نوں تیار ہاں. اور فرمایا اے تے کون گل کر رہا نا اگر میرا عقیدہ پوچھ لینا میرا عقیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں فرمایا لو ان الشجرہ اقلام والبحور مدد. فرمایا اگر یہ جتنے درخت نے سارے قلم بن جان اور جتنے سمندر نے سارے سیاہی بن جان. فرمایا جنوں انس لگ جان انسان بھی اکٹھے ہو جان جن بھی اکٹھے ہو جان سارے مولا علی دی شان لکھنا شروع کر دے. فرمایا قلم ٹوٹ جان گے سیاہی ختم ہو جائے گی. فرمایا مولا علی دی شان نہیں لکھ سکیں گے. اتنی مولا علی دی شان. اور یہی اگر فرمان میں تھانوں اپنے آقا دا نہ سنا دیا میرے آقا نے کس موقع تے اے ارشاد فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو عظیم صحابی افضل البشر بعد از انبیاء بھی تحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد مصطفیٰ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا حاجت روا دونوں ہستیاں تشریف لے کے آ رہی ہیں مسجد کے اندر. مسجد کے دروازے تے دونوں کٹھیاں ہو گئیاں. ایک طرف صدیق اکبر نے اور دوسری طرف مولا علی نے. اکٹھے دروازے دے کول آپ آگے اور مولا علی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تسی پہلے اندر داخل ہو. اور صدیق اکبر کہنے لگے یا علی تسی پہلے اندر داخل ہو. یعنی اے محبت دے اندر لوگ کرتے نا کہ تسی آگے بڑھو تسی آگے ہو. یہ آپس کے اندر محبت اور ادب ہوئے نا کہ ادب دی گل ہے. مولا علی کہنے لگے یا سیدی تسی داخل ہو. صدیق اکبر کہنے لگے یا علی تسی داخل ہو. دونوں دی اوتھے گلاں شروع ہو گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہ نہیں پڑھ رہے مولا علی بھی نہیں پڑھ رہے. اور مولا علی نے دلیل دی تھی. مولا علی کہنے لگے تسی اندر داخل ہو کیونکہ میں آقا علیہ السلام کا ایک فرمان سنیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تسی کٹھے چل رہے سن تے حضرت ابو درداء نے ایک قدم تہاڈے تو اگے رکھیا تے میری آقا نے حضرت ابو درداء نے فرمایا ابو درداء رک جا ویکھ تے صحیح کدے کے چلدا پیا. فرمایا صدیق اکبر کے چلدا ہے.
اور سورج دیکھیں ما طالعت الشمس ولا غربت، فرمایا سورج دیکھیں ماں اس سورج نے نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق تو بعد کے افضل بندہ تک ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو میں حدیث پاک ان پوری پڑھنے لگا سن کے تو مزہ آ جائے گا۔ مولا علی کہنے لگے کہ میرے آقا نے مثال دی تھی کہ سورج نے صدیق اکبر تو بعد کے افضل بندہ نبیاں تو بعد تک ہی کوئی نہیں ہے، میں پڑھنے کے کس طرح چلا؟ اور صدیق اکبر نے اپنی شان سنی نا تو صدیق اکبر کہنے لگے فرمانے میں بھی اپنے پڑھنے کے نہیں چلنا، کیونکہ میں آقا کو فرمانے آئے سنا کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی کا نکاح ایک بہترین مرد نال کیتا ہے، فرمایا او بہترین مرد مولا علی تو آتی ذات ہے، میں بھی پڑھنے کے نہیں چلنا۔ تو مولا علی کہنے لگی اچھا اگر تسی نہیں کے چلنا تو میں بھی تھوڑی شان دے اندر مصطفیٰ کریم کو فرمانے آئے سماعت کیتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی ابراہیم خلیل اللہ دا سینہ تکڑا ہوئے اس صدیق اکبر دا سینہ تکڑا ہوئے، میں بھی تھوڑے کی نہیں چلنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی شان سنی لیکن کہنے لگی یا علی میں بھی تھوڑے کی نہیں چلنا، کیونکہ میں بھی آقا علیہ السلام کو فرمانے آئے سنے جنہیں موسیٰ دی نماز دیکھنی ہوئے، جنہیں عیسیٰ دا تقویٰ دیکھنا ہوئے، اور جنہیں میں محمد رسول اللہ تک راوے مولا علی نو تک راوے۔ میں علی کہنے لگے میں بھی تھوڑے کے نہیں چلنا، میں تھوڑے کے نہیں چلا گا۔ مولا علی نے اپنی شان سنی تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے کے اس وجہ نہیں چلنا، میں بھی آقا کو فرمانے آئے سنیا۔ میرے آقا نے فرمایا لو وزینا ایمانو ابی بکر بھی ایمان العالمین لراجہ، فرمایا اگر پوری دنیا کا ایمان ایک پڑھنے دے اندر ہوئے اور دوسرے پڑھنے دے اندر صدیق اکبر کا ایمان ہوئے، فرمایا پوری دنیا کا کانٹ صدیق اکبر کا ایمان مسیح ہو جانا ہے۔ میں کے کس طرح چلا گا؟ صدیق اکبر نے اپنی شان سنی تو کہنے لگے یاری میں بھی تھوڑے کے نہیں چلنا، میں بھی آقا علیہ السلام کو فرمانے ہوئے سنیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک میں بہترین باپ عطا فرمایا، بہترین بھائی عطا فرمایا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا بہترین باپ ابراہیم خلیل اللہ نے اور بہترین بھائی مولا علی تو علی ذات ہے۔ مولا علی کہنے لگے میں بھی تھوڑے کی نہیں چلنا۔ مولا علی نے اپنی شان سنی تو کہنے لگے میں صدیق اکبر تھوڑے کے کس طرح چلنا، کیونکہ میں آقا نے فرمانے ہیں سنیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے نے، جنہاں نماز پڑھے گا اور نماز والے دروازے سے داخل کیا جائے گا، جنہاں روزے رکھے گا اور روزہ والے دروازے سے داخل کیا جائے گا، کسی کو کسی دروازے کے اندر کسی کو کسی دروازے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا جن کو 8 دروازے وچوں آواز دیتی جانی ہے صدیق اکبر تہاڈی ذات ہے۔ مولا علی کہنے لگے میں تھوڑے کے کس طرح چلتا؟ صدیق اکبر نے اپنی شان سنی، صدیق اکبر کہنے لگے میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمانے آیا سنیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کا گھر ہوئے گا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کا گھر ہوئے گا، اور میں انہاں دونوں گھراں دے درمیان جیتا محل ہوئے گا، ایک طرف میرے آقا کا محل دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ کا محل۔ فرمایا انہاں دونوں محلہ کے درمیان جس ہستیاں کا محل ہوئے گا فرمایا مولا علی تہاڈی ذات ہے۔ تھوڑے کے نہیں چلا، میں تھوڑے کے کس طرح چلا؟ مولا علی نے اپنی شان سنی تو مولا علی کہنے لگے میں بھی تھوڑے کے نہیں چلا، کیونکہ میں تھوڑی شان کے اندر رب دا قرآن سنیا ہے، تھوڑا رب ذا ذوالجلال تھوڑی شان کے اندر فرما رہا ہے وَسَيُّجْنَبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو میں تھوڑے کے نہیں چلا کیونکہ میرا رب تانوں متقی فرما رہا ہے۔ میں تھوڑے کے کیوں چلا؟ صدیق اکبر نے اپنی شان سنی تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے آگے نہیں چلا، کیونکہ میں نے پتا ہے غزوہ خندق کے موقع تے میرے آقا نے تھوڑے واسطے کھجورا بھی بھیجا، میرے آقا نے تھوڑے واسطے دودھ بھی بھیجا، اور میرے آقا نے فرمایا علی واسطے کھجورا اور دودھ میں نہیں بھیج رہا، علی واسطے کھجورا اور دودھ میرا رب بھیج رہا ہے۔ کہنے لگے میں تھوڑے کے کی میں چلا، مولا علی نے اپنی شان سنی تو مولا علی کہنے لگے میں تھوڑے کے کس طرح چلا؟ میں کہ رب ذوالجلال قرآن فرمانے آیا سنیا، قرآن کا فرمان سوال کیتا ہے میرا رب تھوڑے بارے کہہ رہا ہے من جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، میرا رب تو صدیق فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی شان سنی، صدیق اکبر کہنے لگے میں بھی تھوڑی شان اندر قرآن سنیا ہے۔ گل نہیں سمجھ آ رہی نا جی؟ میں بھی تھوڑی شان اندر یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا دونوں کو اشارہ بیان کر رہے ہیں، کوئی کہ نہیں پڑھ رہا۔ ادھر میرے رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر، اور میرے محبوب نے کہا تیرے دو یار مسجد کے دروازے دے باہر کھڑے نے، اگے کوئی نہیں پڑھ رہا، انہاں دا فیصلہ نہیں ختم ہونا، جا کے سویا تو ہی فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ ہستیاں دونوں آپس دے اندر مذاکرات کر رہی ہیں، جبریل آگے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر کہ تھوڑے دونوں یار باہر دروازے تے کھڑے ہیں، اگے کوئی بھی نہیں بات رہا، اگے کوئی بھی نہیں آ رہا، تسی جاؤ تو جا کے فیصلہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام آگے
اور آگے کہنے لگے کی گل ہے تسی اندر کیوں نہیں داخل ہو لے؟ مولا علی کہنے لگے اسی ایک دوسرے دی شانہ بیان کر رہے ہیں، شانہ مکدیاں ہی کونی نہیں ہیں، اسی فضیلتاں بیان کر رہے ہیں مکدیاں ہی کونی، اسی حدیثاں بیان کر رہے ہیں، کیاں کہ حدیثاں بیان کر رہے ہیں، اسی قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے دی شانہ پڑھ رہے ہیں، شانہ مکمل ہی نہیں ہوندیاں، تسی فیصلہ کرو اگے کون داخل ہوئے گا، اندر کون انٹر ہوئے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دی شانہ بیان کر رہے ہو، مذاکرات کر رہے ہو، میرے آقا کی حکمت دیکھنا، میرے آقا نے اتنا حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا نا، فرمایا دو اندر داخل نہیں ہو رہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صدیق تیری شان علی پڑھ رہے ہیں، علی تیری شان صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، میرے آقا نے فیصلہ فرمایا سنو تسی کی تسی شانہ پڑھ دے شانہ مکدیاں نہیں، فرمایا میرا فیصلہ سنو، اگر جتنے بھی دنیا کے درخت نے سارے قلم بن جان اور جتنے بھی نہریں نے دریا نے سمندر نے سارے سیاہی بن جان، فرمایا ایک لکھن والا مولا علی دی شان لکھے، ایک لکھن والا صدیق اکبر دی شان لکھے، فرمایا دونوں لکھنا شروع کر دے، ایک سائڈ سے صدیق اکبر دی شان لکھی جائے، دوسری طرف مولا علی دی شان لکھی جائے، فرمایا درخت ٹوٹ جائیں گے، کلمہ ٹوٹ جائیں گیا، سیاہی مک جائے گی، نہ صدیق اکبر دی شان پوری ہوئے گی نہ مولا علی دی شان پوری ہوئے گی۔ ایسا حکمت بڑا جواب دونوں نے راضی رکھیا، کوئی کون جگہ میرے آقا نے بڑا حکمت بڑا جواب، اے تو یقین کرو جو سے پاک میں سماعت کی تھی نا تو مزے میں مزہ آ گیا، اتنی پیاری ہے جسے پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ پاک نے گھر تشریف لے کے گئے نا، سیدہ پاک اور مولا علی آپس کے اندر گل کر رہے، سیدہ پاک کہتے ہیں میرے آقا میرے نال زیادہ محبت کرتے ہیں، تو مولا علی کہتے ہیں نہیں میرے آقا میرے نال زیادہ محبت کرتے ہیں، دونوں آپس کے اندر گلاں کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے گفتگو سماعت کر لی اور اس الفاظ نے آقا نے مسکرانا شروع کیا، اور جب تشریف رکھی آقا علیہ السلام بیٹھے تو میں کی مذاکرات اور ان کی گلاں ہو رہی ہیں، سیدہ پاک کہندیاں نے تسی دسو بابا جی تسی میرے نال زیادہ پیار کردے یا علی نال زیادہ پیار کردے؟ مولا علی کہنے لگے تو سنو میرے نال چوکھا پیار کردے، ان کی طرف سیدہ پاک نے کیا شان ہے سیدہ پاک کی بھی، اور ایک طرف مولا علی نے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ میرے آقا تے حکمت والے نہیں بلکہ حکمت سکھان آئے ہیں، میرے آقا نے ایسا مبارک اور خوبصورت حکمت والا جواب دیتا، اگر تے کہتے میرے آقا کہ میں نے علی نال چوکھا پیار ہے تو پھر سیدہ پاک بھی اس گل تے تھوڑی جی غمگین ہو سکتی ہیں سن، اگر کہنے من سیدہ پاک نال زیادہ پیار ہے تو مولا علی بھی کیسے میرا چوکھا پیار کرتے ہیں، ایک جو ان کی نا حکمت بڑا جواب ہوئے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تسی آپس میں مذاکرات کرتے ہو کہ میں کدھر زیادہ پیار کرنا ہونا تو جو کرنا، فرمایا کہ میں کدھر پیار کرنا میں فیصلہ کرا یا تسی فیصلہ کرو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سیدہ میں محبت علی نالوں زیادہ تیرے نال کرنا وا اور علی دی عزت میں تیرے نالوں زیادہ کرنا وا۔ کیسا محبت بڑا جواب اور حکمت بڑا جواب، تو میں سیدہ محبت علی نالوں زیادہ میں تیرے نال کرنا وا اور علی دی عزت میں تیرے نال زیادہ کرنا وا۔ اللہ اکبر، دونوں نے راضی رکھیا، اور الحمدللہ سی اگے بھی میں عرض کرتا کہ ساڈا مرکز محبت ذات مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ دا یا ہے، کال مولا علی دیا میں تاں الحمدللہ کی سنی خوش ہو کے، اور ہر محبت نا کچھ قواعد ہونے کچھ شرطاں ہو گیا، ہر محبت میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا ہے، یعنی دو گروہ تیری وجہ تو جنم دے اندر داخل ہوں گے، دو گروہ تیری وجہ تو جنم دے اندر داخل ہوں گے، مثال نہ میرے آقا نے اس کا مولا علی دا اپنا بھی فرمان موجود ہے، میں دو گروہ تیری وجہ تو جنم دے اندر داخل ہوں گے، کیڑا گروہ؟ میں پہلا گروہ او جڑا تیرے نال بغض رکھن والا ہوئے گا، او جہنم دے اندر داخل ہوئے گا، دوسرا گروہ جڑا دعوت تیری محبت دا کرے گا لیکن تیری محبت دے اندر وہ زیادہ گلوف کر جائے گا، تیری فضیلت دے اندر زیادہ گلوف کر جائے گا، اعتدال رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اسی الحمدللہ سنی جتھے جدی شان ہوئے اوتے او دی شان رکھ کے الحمدللہ من لے، اور مولا علی نے اس الحمدللہ این من لیا، بھائی ہر محبت دی شرط ہے،
تاکہ رسول اللہ نال محبت نہ تے اودی بھی شرط ہے اسی مصطفیٰ دی شان بیان کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں اختیارات مصطفیٰ بیان کرتے ہیں معجزات مصطفیٰ بیان کرتے ہیں محامد و محاسن بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم دے لیکن مصطفیٰ کریم کو خدا نہیں کہتے حد بندی ہے خدا نہیں کہیں گے معبود نہیں کہیں گے مسجود نہیں کہیں گے حد ایک وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے خدا کہتے نہیں مگر جدا کہتے نہیں خدا پر ہی اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو ساڑھی چھوٹی جگلہ شان مصطفیٰ کس طرح آ سکتی ہے ہر محبت ہی ہاتھ دے مولا علی نے بھی محبت ہی ہاتھ دے اسی مولا علی نے اینی مندے مازلہ سمہ مازلہ مولا علی خدا نہیں کہندے جنہ کن بغض رکھے اوتے ہے ہی بدبخت کیونکہ مولا علی محبت ایمان دا حصہ میں کیا عرض کی تھی جنہ ان خدا کہے او گروپ کر گیا او بھی غلطی دے وے او بھی مشرک ہو گیا او بھی محبت والا نہیں دعویٰ محبت کر دا ہے جنہ نبیان کو افضل آوے آکے او بھی کافر کیونکہ کوئی غیر نبی کو افضل نہیں ہو سکتا او بھی گلوب کر گیا اسی ایک نہیں مولا علی مندے جنہ کوئی معصوم آکے او بھی گمراہ معصوم فقط نبی علی ذات انسانہ دے اندر او بھی گمراہ اور جنہ مصطفیٰ کریم تو بات کے افضل مولا علی مندے او بھی گمراہ اسی ایک نہیں مولا علی مندے اسی الحمدللہ مولا علی دی شان مندے اسی کہتے ہیں خدا نہیں خدا دے بندے نہیں اور نبیہ تو افضل نہیں لیکن ہاں بڑیا شانہ والے نہیں مصطفیٰ کریم تو افضل نہیں مصطفیٰ کریم دے خادم نہیں مصطفیٰ دے درد نوکر نہیں مولا علی مشکل کشا ہونے کیوں کیونکہ مولا علی نہیں شانہ ملیا مصطفیٰ کریم دی وجہ تو ملیا اگر حیدر کرام مولا علی نے تے ذات مصطفیٰ دی وجہ تو اگر اسد اللہ مولا علی نے ذات مصطفیٰ دی وجہ تو اگر شیر خدا مولا علی نے ذات مصطفیٰ دی وجہ تو حاجت اسی بھائی مولا علی نو این من دیا جویں سانو خدا نے دسیا ہے یا سانو ذات مصطفیٰ نے دسیا اسی اس اقتدار دے اندر مولا علی من دیا بھائی ساڈا عقیدہ اور الحمدللہ این من دیا جنوں منن دا حق ہے اے تے دلیل دیا چھوٹی جی سادہ جی بالکل علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر مزید دے اندر اس گل لکھیا اور بڑی پیاری گل ہے اور میں عالم ارواح دے اندر نا جتنے روحاں کٹھیاں ہوئی ہیں میں عالم ارواح دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک نبیاں نو فیض دے رہی سی اچھی گال کری تے سبحان اللہ نہیں ہوتی گال دی تاثیر چیک کری دی عالم ارواح دے اندر مصطفیٰ کریم دی روح مبارک نبیاں نو فیض دے رہی سی اور عالم ارواح دے اندر مولا علی دی روح مبارک ولیاں نو فیض دے رہی سی ہون توجہ کرنا عالم ارواح دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ذات روح نبیاں نو فیض دے رہی سی مولا علی دی ذات ولیاں نو فیض دے رہی سی یعنی مولا علی دا فیض جاری ہو رہا سی ولیاں تے تے ہن تسی اے دسو ولیاں وچوں داتاری اجمیری کنا وچنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کنا وچنے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کنا وچنے بابا فرید کنا وچنے اور ذات توجہ کرنا یعنی اسی منن والے جڑے اعتدال نال غلوب نہیں کرتے مولا علی شان کے اندر نہ جتھے مولا علی شان ہے تے راکے من لیا اسی غلوب نہیں کرتے بھائی اور ذات توجہ کرنا گل بڑی سادہ جائیے کہ مصطفیٰ کریم دی ذات دی روح نبیاں نو فیض تقسیم کر رہی سی مولا علی دی روح ولیاں نو فیض تقسیم کر رہی سی یعنی داتا علی اجمیری بھی سنیا وچ نے تے فیض مولا علی دا سنیا وچ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنیا وچ نے مولا علی دا فیض سنیا وچ ہے مرنا پڑے گا عالم ارواح دے اندر بھی مولا علی دی نظر اور فیض سنیا دے اندر سی اس دنیا تے بھی مولا علی دی نظر اور فیض سنیا دے اندر فرقہ واریت دی گل نہیں کردا ولیاں نو فیض مولا علی نے دتا تے ولی کنا وچنے یعنی ایتھے بھی فیض مولا علی دی جاری ہے تے جنہیں تے فیض مولا علی دا جاری ہے او غلوب والے بھی نہیں بغض والے بھی نہیں ہوتے محبت والے نے اسی تے مولا علی نو این من دے میں مصطفیٰ کریم نے دسیا کیویں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے اور نہیں بھائی ایدریان آت کرنا تا بولنا میں اگلی اس پر تا کون مولا علی جسے بارے میں آقا نے فرمایا انا دار الحکمت والی جن باب ہوا فرمایا میں حکمت دا شہر علی ہوتا دروازہ ہے
بھائی اجے بھی کوئی سارے نے سبحان اللہ بولے کون مولا علی جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ذکر علی کی عبادت فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے کون مولا علی کے بارے میں آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت فرمایا علی کے چہرے پر تکنا بھی عبادت ہے کون مولا علی جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا فرمایا جدا میں مولا اودا علی مولا ہے مولا علی نو من دیا کون مولا علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میں دسنا کہ ایمان دا جز ہے مولا علی کی محبت میرے آقا نے فرمایا یا علیو محبو کا محبی و مبغضو کا مبغضی فرمایا علی تیری محبت میری محبت تیرا بغض میرا بغض مطلب کی ہے یعنی اے علی جنہیں تیرا محبت کی انہیں میرا محبت کی جنہیں تیرا بغض رکھیا انہیں میرا بغض رکھیا جنہیں تیرا دعوت رکھی انہیں میرا دعوت رکھی جنہیں تیرا دشمنی کی انہیں میرا دشمنی کی اے علی جنہیں تینوں راضی کر لیا جنہیں تینوں راضی کر لیا انہیں میں محمد کو راضی کر لیا کون مولا علی اسی این مولا علی نمبر دے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا یا علیو لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق فرمایا اے علی تیری محبت اگر کسی کے دل کے اندر ہوے گی تے مومن کے دل کے اندر ہوے گی منافق کے دل کے اندر تیری محبت نہیں پڑ سکتی یعنی میرے آقا نے دسیا اگر علی نال محبت کرے گا تے مومن بھی محبت کرے گا کون مولا علی جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا حب علی یاکل ذنوب کما یاکل النار الحطب علی نال محبت کا فائدہ کی فرمایا حب علی یاکل ذنوب کما یاکل الحطب فرمایا علی دی محبت گناہاں نو انج کھا جاندی علی دی محبت گناہاں نو انج کھا جاندی علی دی محبت گناہاں نو انج کھا جاندی جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی سبحان اللہ کون علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مقتدا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مقتدا ہے علی مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا سرور انبیاء کی رضا ہے علی آج تک دونوں نے سلونی کہا پہلے خیر البشر دوسرا ہے علی مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی پیر حیدر عبادت ہے جن کے لیے پوچھ تو صدیق سے کہ کیا ہے علی ایک فرقے کی حد تک رکھو جناب اہل ایمان کا پیشوا ہے علی کیا ہے خیال رکھنا علی کے مقدمے کی باتوں میں ڈل رہے ہیں میرے حیدر کا نام سن کر جہاں منافق ہے چل رہی ہے علی کا کھا کر علی کو بھوکے تمہاری فطرت وگر نہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں آخری شعر بھائی اصلی این مولا علی نو مندیاں اس کہنے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں جسے علی کی ولادت کا ولایت کا مولا علی نے نا اور ولی لگدی مولا علی دے درد ہوئے ولی بندے ہی تائیں مولا علی دی محبت رکھ کے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ ہو حج کا احرام تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ تمام نہیں مولا علی دی محبت بھائی ایمان دا جز ہے اور اینا دی محبت تو بغیر بھی ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا اور الحمدللہ تو ہم دسیا آج بھی عالم ارواح دے اندر بھی مولا علی دا فیض سنیا تے جاری سی آج دنیا تے بھی مولا علی دا فیض سنیا تے جاری دعا اللہ رب العزت اسی محبت رات سانو اس دنیا میں توفیق عطا فرمائے آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم